کہا نماز پڑھا دیجیے، پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ید اللہ کے ہاتھوں کا بلند ہونا تھا، لسان اللہ سے تکبیر کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ زندگی موت کی آغوش میں جا بسی۔ علی کے ہاتھ اٹھے اور زندگی موت کی آغوش میں چلی گئی، تکبیر مکمل ہوئی، ماں کہنے لگی یہ تو زندہ ہے۔ علی نے کہا زندہ ہے تو لے جا، زندہ ہے تو لے جا۔ اب جو چہرے سے نقاب ہٹائی تو پہلے تو کپڑا پہنایا تھا، اب واقعاً وہ کفن میں تبدیل ہو گیا۔ موت کے آثار چہرے سے رونما ہونے لگے۔ فوراً ماں علی کے قدموں میں گر پڑی، یا علی آپ ہی سے کے پاس لائی تھی، زندہ لائی تھی، زندہ لے جاؤں گی۔ میں نے کہا بڑھیا، حکومت کے کاندھوں پہ رکھ کے لائی تھی، علی کے قدموں سے کیوں اٹھا رہی ہے؟ کہا میں جانتی ہوں حکومت دولت تو دے سکتی ہے، حیات نہیں دے سکتی، زندگی نہیں دے سکتی۔ فوراً علی نے کہا، مولا نے فوراً ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہوا۔ اب مسلمانوں اتنا سمجھ لینا، موت اور زندگی کا مختصر فلسفہ یہ ہے کہ علی ہاتھ اٹھائیں تو موت پرستی ہے، علی ٹھوکر مارے تو زندگی سیاست کی بیساکھیوں پہ سوار مردہ آپ کی بارگاہ عالی وقار میں علم لدنی کا امتحان لینے آیا تھا۔ اسے زندگی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جملہ سنیے گا، اسے زندگی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا جب سماج میں مامتا جیسا رشتہ بکنے لگ جائے تو علی کی ٹھوکر کے معجزے دکھانا ضروری ہو جاتا ہے، علی کی ٹھوکر کے معجزے دکھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری تھا، میں نے یہ واقعہ اس لیے پڑھا تھا تاکہ آپ کو اس منزل پہ لاؤں کہ اس بڑھیا کے بیٹے سے پوچھئے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے نا؟ یہ تو مرا بھی ہے اور زندہ بھی ہوا ہے اور علی کی عدالت میں مرا ہے اور یہیں سے زندگی پائی ہے، یہیں سے۔ یہ پہلی عدالت ہے جہاں سزائے موت دے کر زندگی کا مجدہ سناتی ہے، جہاں زندگی کا مجدہ سنایا جاتا ہے۔ تو اس سے پوچھی موت کا۔ ماں نے چشم تصور میں بڑھیا کے بیٹے کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ بھائی تو ابھی مر کے زندہ ہوا ہے، تو ہی بتا دے کہ موت کیسی ہے۔ بڑا خوبصورت جواب اس نے دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ، وہ لوگ موت کا ذائقہ نہیں بتاتے جو راہ سیاست میں مر جائے، وہ بتاتے ہیں جو راہ شہادت جو راہ شہادت وہ بتاتے ہیں کہ موت کا ذائقہ کیسا۔ لیکن ایک سوال کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جناب قاسم سے پوچھا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جناب قاسم سے ہی کیوں پوچھا؟ باشعور مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، چاہتا ہوں اس میں میری مجلس ہو جائے، آپ کے اذہان عالیہ تک یہ باتیں پہنچے۔ جناب قاسم سے ہی کیوں پوچھا؟ کسی اور سے یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ یہ تو کربلا ہے، جس ذرے کو حسین جہاں رکھ دے وہ وہی آپ کتاب حکمت کے جس ورق پر جس حرف کو حسین رکھ دیں وہی کتاب بلاغت میں حرف آخر ہے، کتاب فصاحت میں حرف آخر ہے۔ تو جو امام کہہ دیں وہ اپنی جگہ ہے، مگر سوال بنتا ہے، ذہن میں آتا ہے مولا یہ سوال اگر آپ نے علی اکبر سے کر لیا ہوتا تو کیا پریشانی؟ یہ سوال آپ نے 18 برس کے علی اکبر سے نہیں کیا، 32 برس کے عباس ابن علی سے نہیں کیا، 8-9 برس کے مولانا محمد سے نہیں کیا، اور ہمارے عقیدے کے مطابق تو آپ جناب علی اصغر سے پوچھتے کہ موت کیسی ہے، تو وہ بھی تکلم کی دہلیز پہ قدم زد ہو کے قسمت کی آغوش میں آ کے جواب محمد کر دیتا۔ مگر آپ نے 6 مہینے کے بچے سے نہیں پوچھا، 8-9 برس کے بچوں سے نہیں پوچھا، 18 برس کے جوان سے نہیں پوچھا، 32 برس کے کڑیے جوان سے نہیں پوچھا۔ حبیب نے مظاہر جیسے صحابی 75-80 کے تھے ان سے پوچھ لیے ہوتے، ان سے بھی نہیں پوچھا۔ تو سوال جو بنتا ہے کہ نگاہ انتخاب حسن حسین جا کر حسین ابن علی کی ذات قاسم پہ کیوں ٹھہری؟
توجہ کیجیے گا، میں دو جواب اس کے دیتا ہوں۔ ایک تاریخ کا جواب پہلے آپ سنیں تاکہ بیدار ہے، نیند نہ آ جائے، جلدی سے بات سمجھ جائے۔ ہوا کے جھونکے ہیں کبھی بھی سنا سکتے ہیں، اس لیے آپ کو مجھے نہیں آئے گی، لیکن ہمارے اور آپ کے علاوہ بھی لوگ اس کو آ سکتی ہے۔ توجہ تاریخ میں یہ سوال اب توجہ، امام نے علی اکبر سے نہیں کیا، جناب عباس سے نہیں کیا، اونا محمد سے نہیں کیا، حبیب سے نہیں کیا، علی اصغر سے نہیں کیا، کیوں؟ صرف قاسم سے کیا۔ توجہ، اس لیے کہ بنی امیہ کے نمک خاروں نے تاریخ کے سنہرے اوراق پر ذات حسن ابن علی کو بدنام کرنے کے لیے صلح کے پس منظر میں خوف کی عبارتیں لکھ دی تھی۔ نہیں، میں بچوں کو سمجھاؤں گا، لفظ شاید زیادہ ہوگی، توجہ کیجیے گا۔ بنی امیہ کے تاریخ نویسوں نے صلح امام حسن کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ امام حسن نے خوف کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے حاکم شام سے صلح کر لی ہے، اس لیے توجہ کیجیے گا، صلح کر لی ہے، اس لیے امام حسین کا یہ سوال موت کا انتخاب جناب قاسم میں جا کے پھیلا۔ اب قاسم کے لبوں کی حرکت باپ کی شجاعت یہ جواب کوئی معمولی جواب نہیں ہے۔ اور ایک بہت جلدی ایک بات آپ سے کہہ رہا، انسانی زندگی کے ہر مرحلے کربلا میں جمع تھے، کسی بھی صنف سخن سے امام پوچھ سکتے تھے، کسی بھی عمر کے بندے سے امام حسین پوچھ سکتے تھے کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، پر 13 برس کے بچے کا انتخاب کیوں کیا؟ ذرا اس کی علت ایک ملاحظہ کرو۔ وہاں محمد سالم صاحب کو لڑکی والے اس زمانے میں نے ان کی ایک مجلس سنی تو انہوں نے پڑھا تھا، تفصیلات میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں، کچھ ان کی فکر مجھے یاد ہے، لفظیں میری ہیں، فکر ان کی ہے، اور چونکہ امین خطیب ہوں اس لیے چرا کے نہیں، اور خطابت میں امانت ضروری ہے۔ خدا نے جب ممبر پہ اصلاح کرنے والا خود ہی چرا کے پڑھا تو امت کو ساوکار کیسے بتائے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنا پڑھے تو بتائے، دوسرے کا پڑھے تو بتائے، تاکہ اپنی محنت بھی پتہ چل جائے اور دوسرے کی ریاضت بھی پتہ چل جائے، اور ریاضت سے رضایت بھی پتہ چل جائے۔ اس لحاظ سے وہ پڑھانے کی زندگی کے 6 مرحلے ہیں اور ہر مرحلے کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ پہلا مرحلہ سنتا ہے جب بچہ آغوش شیر پرانی کی جو عمر ہے، دودھ پینے کی جو عمر ہے، اس عمر میں بچہ صرف اور صرف اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔
حد یہ ہے کہ اگر آپ دو عورتوں کو ایک ہی جیسے کپڑے پہنا کے ایک ہی جیسا میک اپ اور گیٹ اپ کر کے بٹھا دیجیے تب بھی بچہ اپنی ماں کو پہچان لے گا. حضرت نے اس کی جبلت میں یہ بات ودیت کی ہے کہ یہ اپنے آپ سے رشتوں کی آہو کو پہچانتا ہے. اور یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، یہ اس وقت کام کر کے بھی دکھایا گیا ٹی وی پر ایک شو میں کسی میں کہ 5 عورتوں کو ایک ہی جیسے کپڑے ایک ہی جیسا میک اپ کر کے بٹھا دیا گیا اور ایک بچے کو گھٹنیوں چلتے ہوئے کو چھوڑا گیا کہ ان کا اپنی ماں کو پہچانا ماں کون سی ہے. وہ گیا کبھی آگے کبھی پیچھے، چہرہ دیکھ کے وہ سمجھ نہ سکا کہ کون اس کی ماں ہے. تو ایک چکر تو اس نے گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا، کنفیوز ہو گیا، اس کے شعور میں نہیں آیا، مگر دوبارہ اس نے آنکھ بند کی اور خوشبو کو سونگھتا ہوا آگے بڑھا اور اس مقام پہ جا کے رک گیا جہاں سے اس نے لذت رزق کی خوشبو کو محسوس کیا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے آپ کو پہچانیے کہ اس رازق نے تمہیں اس زمانے میں جب رزق دیا تھا تو تمہارے شعور کے کورے کاغذ پر اتنی تمیز تھی کہ تم اپنے ظاہری رازق کی معرفت رکھتے تھے. ارے جب لذت آشنائے رزق نہ تھے تو رازق کی معرفت تھی، اب سارے ذائقے پی چکے ہو پھر بھی خالق پھر بھی رازق پھر بھی خالق کو نہیں پہچانا. بات آ گئی ہے، کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن سن لیجیے جو بات رزق ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس وقت بہت ضروری ہے یہ بات پہنچانا. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی کی سوچ کا نہیں. اگر آپ زیادہ سمجھ جائیں تو مہربانی دو رہے. ایک تصویر میں نے دیکھی تھی، بارہا میں نے اس کو پڑھا ہے لیکن اس کو میسج کے طور پر سنا. ایک تصویر دیکھی تھی، ایک مگرمچھ تھا، منہ کھولے ہوئے تھا، اس کے دہن میں ایک چڑیا نما پرندہ بیٹھا ہوا جس کی لمبی سی چونچ تھی اور وہ اس مگرمچھ کے دانتوں کو کھرچ کے گوشت کھا رہا تھا، اپنا پیٹ بھر رہا تھا. یہ تصویر جب میں نے دیکھی اور غور کیا تو معلوم ہوا کہ قدرت نے اس پرندے کے رزق کو اس موذی جانور کے منہ میں رکھا ہے. اب اس سے زیادہ میم بولوں گا تو پریشانی ہوگی. موذی یعنی اذیت، میں اس لیے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میں کہوں موذی آپ کو فورس کریں. موذی یعنی اذیت دینے والا جانور. موذی یعنی اذیت دینے والا جانور، اس کے دہن میں بیٹھا ہوا ہے چڑیا نما پرندہ، رزق لے رہا ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہے پروردگار کا عرض کرنا چاہا مالک اس پرندے کا رزق کہاں رکھ دیا؟ اگر اس نے بھولے سے منہ بند کر لیا تو جو لقمہ حیات لینے آئی تھی کہیں لقمہ اجل نہ بن جائے. میں نے اس پرندے نما چڑیا نما پرندے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کہاں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھ کے رزق لے رہے ہو؟ اگر اس نے منہ بند کر دیا تو کیا یہ ممکن ہی نہیں کہ منہ بند کر لے؟ نظام قدرت یہ ہے کہ اسے رزق سکون مجھ سے چاہیے اور مجھے رزق بطنی سے چاہیے. تو یہ میری ضرورت، میں اس کی ضرورت، اور پھر جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے اس قدرت پر اعتبار ہے. تو توکل یہ بتا رہا ہے کہ خطرہ تو ہے مگر اعتبار ہے. پروردگار اس چڑیا کے بچے کو، چڑیا نما پرندے کو اس خطرے کی گود میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ تمہیں متوجہ کرنا تھا رزق ہمیشہ آسانیوں سے نہیں ملتا. رزق ہمیشہ آسانیوں سے نہیں ملتا. کبھی خطروں کے دہانے پر بیٹھ کر
اب سمجھ لینا اگر تمہاری روزی روٹیاں خطروں کے دہانے پر پہنچ چکی ہے تو خطروں سے نہ ڈرنا، ذات خدا پر رب پر اعتبار رکھنا کہ وہی ذات ہے جو لائق عبادت ہے، وہی ذات ہے جو لائق اعتبار ہے، وہی ذات ہے جو محور توکل ہے، وہی ذات ہے جو مرکز اعتماد ہے۔ اس ذات پر بھروسہ رکھیے، دنیا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ ہٹلر جیسا گھمنڈی و قاتل، خطرناک ترین انسان یا اور کوئی اس سے بدترین دشمن تھا جس نے کئی لاکھ انسانوں کا قتل کیا تھا، اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا، 3 صفیں لگی ہوئی تھی اور تینوں صفوں کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ ایک بوڑھا تھا، پہلی صف میں تھا، جیسے ہی دیکھا سر اڑنا شروع ہوئے وہ پیچھے والی صف میں چلا گیا، دوسری صف میں سر اڑنے لگے وہ تیسری صف میں چلا گیا۔ جب تیسری صف میں سر اڑنے لگے اس بادشاہ نے روکا اور روک کے اس بوڑھے کے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد گیا تو پہلی صف سے دوسری میں آ گیا، دوسری سے تیسری میں آ گیا۔ اب بتا کہاں بھاگے گا اور اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا مجھے میرا خدا بچائے گا۔ کب تجھے تیرا خدا بچائے گا؟ موت کے دہانے پر کھڑا ہے، توکل کی دہائی دے رہا ہے، اب تجھے تیرا خدا کیا بچائے گا؟ اور بچائے گا تو بولا کیسے بچائے گا؟ یہ کہہ کے اس نے جوش میں اپنے ہاتھ میں جو لوہے کا اسلحہ تھا اسے جیسے ہی آسمان کی طرف اچھالا، اچھالنے کے بعد لمحے بھر کے لیے بھول گیا کہ اچھلا کیا تھا۔ جیسے ہی وہ آیا سیدھا گھوڑے کے گردن پہ پڑا، گھوڑے کی گردن پہ پڑنا تھا، گھوڑا کدک گیا۔ جیسے ہی گھوڑا پچکا ہے فوراً یہ الٹ گیا، اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا۔ اب وہ دوڑتا جاتا ہے اور اس کا سر پتھروں سے ٹکراتا جاتا ہے، پتھروں سے ٹکراتا جاتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد جب لشکر والے بھاگے اور دیکھا کہ وہ موت کے گھاٹ اتر گیا ہے، تب سمجھ میں آیا کہ بوڑھے کو کسی اعتبار رکھنا۔ تو جب تم لذت آشنائے رزق نہیں تھے تب تمہیں رازق کی معرفت تھی۔ کاش ہم لذتوں کے حصول کے بعد اپنے رازق کو پہچانتے۔ لہذا اس بچے نے پہچان لیا، تو کبیر سے کبھی خوشبو سے پہچان لیا۔ تو جس زمانے میں بچہ ماں سے محبت کرتا ہے وہ 2 سال تک یہ مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہے 7-8 سال کا کہ جہاں بچے خطروں سے کھیلتے ہیں، کہیں لڑائی ہو رہی ہو، دنگے ہو رہے ہوں، 18-20 سال کا آدمی آپ کو لڑائی میں ٹوٹتے ہوئے نہیں دکھے گا، احتیاط سے دور کھڑا ہوگا، مگر جو 7-8 برس کے بچے ہیں وہ دروگا سے پہلے پہنچ کے کارروائی کرتے ہیں۔ اور جتنے سائیکل کے الٹے سیدھے اسٹینڈ ہیں آپ دیکھیں گے چوراہے پہ بیٹھ جائیے تو جتنے 7-8 برس کے بچے ہیں وہ خطروں سے، آپ ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اسے ڈر نہیں کہ کیا نہ ہو جائے۔ یہ خطروں سے کھیلنے کی عمر ہے اور اس عمر میں بچے اجازت کے طلبگار بھی نہیں ہوتے۔ کہیں آپ نے سنا ہو کہ باہر لڑائی ہو رہی ہے اور آپ کا بیٹا کہہ رہا ہو 8 برس کا کہ ابا لڑائی دیکھنے جائیں، وہ آپ سے پوچھے گا نہیں، وہ فوراً۔ تو خطروں کے زمانے سے کھیلنے کی محبت آتی ہے۔ اس کے بعد 13, 14, 15 سال کی یہ جو عمر ہے اس میں انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ جتنے 13, 14, 12 سے 15, 16 تک کے بچے ہیں انہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی پینٹ کی کریز نہیں ٹوٹے گی، بال سنبھلے رہیں گے، شیشے کے سامنے رہیں گے، پورا فوکس ان کو اپنے ہی اوپر ہوگا۔ حد یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک 20 سال کا بیٹا اور ایک 13 سال کا بیٹا اور 2 کپڑے آپ بازار سے لائیں اور دونوں لا کے دونوں کے سامنے رکھتے ہیں تو جو خوبصورت کپڑا ہوگا اس پہ 13 برس کا بچہ جھپٹا مارے گا کہ یہ میرا، کہ بھائی بھائی کو یاد تھا اس لیے 13 برس کے بچے کو پوچھئے کہ آپ اپنے 18 برس میں بھائی کو یہ دے دیجیے، وہ منہ کا نوالا تو دے سکتا ہے، سجاوٹ کا سامان نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی ذات سے محبت ہے۔ کس سے محبت ہے؟ تو پہلا مرحلہ جہاں ماں سے محبت، دوسرا مرحلہ جہاں خطروں سے محبت، تیسرا مرحلہ جہاں ذات سے محبت۔
محبت. اب 18 سے 25 تک تو کیا کہنے محبت کے، وہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ حضور میں پھول اور قدموں کی دھول اور کتابوں میں دھول اور پھول اسی عمر میں ملتے ہیں. 18 کیا بات ہے. یہ نظر ذات سے ہٹتا ہے تو بے ذات پہ چلا جاتا ہے، اور بے ذات اگر بگڑ جائے تو بذات ہو جاتا ہے. اور آپ چوراہوں کی نمائش اسی عمر میں دکھائی دیتی ہے. اب بڈھا بھی ہوا پرست ہو جائے تو بات الگ ہے، ورنہ چوراہوں کی نمائش 25 سے 18 سے 25 30 سال تک کی یہ عمر ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ناک کہنے پر بھی آپ بہت کچھ سمجھ گئے، اور یہی کمال ذوق سماعت ہے. خطابت یہ تھوڑی ہے کہ پڑھ کے سنایا جائے، خطابت ہے کہ یہ بھی ہے کہ کچھ نہ کہہ کے بھی کچھ سمجھا دیا جائے. دعا کیجیے گا. جلدی اپنی بات مکمل کروں. نتیجہ آپ کے سامنے. تو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ صرف اس عمر کے بچے ہنستے بہت ہے. سروات پڑھا محمد 18 سے 25 کے جو عمر کے لوگ ہوتے ہیں میری اس مجلس میں مسکراتے بہت ہیں. پتہ نہیں ان کے تبسم کے پیچھے کون سی لگی ہے. خدا خیر کرے. توجہ فرمائیے گا. اب ہے 30 سے 40 45 تک کا. اس میں انسان عہدے کا طلبگار ہوتا ہے. برا نہ مانے تو جھوٹا کہہ دو. مسجد کو متولی بنا دیا جاؤں، انجمن کا صدر سیکرٹری بنا دیا جاؤں، کسی ادارے کا سیکرٹری بنا دیا جاؤں، صدر بنا دیا جاؤں، انجمن کا مالک بنا دیا جاؤں، پرنسپل بنا دیا جاؤں. کوئی نہ کوئی عہدہ طلب کرتا ہے. عہدے کی طلبگاری کسی مردوں سے. کسی 75 برس کے آدمی نے کہی کہ آپ حضور آپ کو پرنسپل بنا رہے ہیں. جائیے، جب عمر تھی جب تو بنایا نہیں. اب جب اس عمر میں ڈھل گئے تب آپ کو بنا رہے ہیں. نہیں چاہیے. تو اس عمر میں یہ اب ایک آخری عمر. اس کے بعد ہے 55 سے لے کر آخر عمر کا حصہ. اس عمر کے حصے میں آدمی سپورٹ چاہتا ہے، امداد چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے. کوئی 60 برس کا 70 برس کا بندہ مسجد کی سیڑھیوں سے کوئی ضعیف العمر انسان اتر رہا ہو تو اس کے دل میں یہ تمنا کروٹ لیتی ہے کہ کوئی بازو تھام کے اتار دے. اور ذرا کر کے دیکھیے گا کہ کسی بزرگ کو مسجد کے زینے سے اتاریے، گھر تک پہنچا دیجیے گا. آپ کا کام لمحوں کا ہوگا مگر ان کی دعائیں صدیوں تک جائیں گی. اگر آپ کے عمل میں اخلاص ہے تو ہو سکتا ہے وہ دعا صدیوں کے بجائے نسلوں میں چلی جائے. سپورٹ چاہتا ہے. آپ نے محسوس کر لیے زندگی کے 6 مرحلے ہیں. ہر مرحلے میں فطرت کے تقاضے کچھ اور ہیں، مگر سلام ہے کربلا پر کہ جہاں فطرتوں کے تقاضوں پر تربیتوں کے خلاف چڑھا. جہاں 6 مہینے کا بچہ ماں کی آغوش سے لپٹتا ہے وہاں شعور کا شہزادہ اپنی بہن کا منہ سے تنہائی بن جاتا ہے. غور کیجیے گا. اب یہاں تک بات آ گئی ایک جملہ منہ سے تنہائی بن جاتا. چلیے چھوڑی بات نکل جائے گی. منہ سے تنہائی بن جاتا ہے. ماں کے پاس جانا چاہیے مگر بہن سے لپٹا ہوا ہے. فطرت کہتی تھی کہ ماں سے لپٹو، تربیت کہتی تھی کہ منہ سے تنہائی بن جاؤ. 6-7 برس کے بچے اجازت کے طرفدار نہیں ہوتے مگر جھوٹے سے جھوٹا مورخ، کربلا کا جھوٹے سے جھوٹا راوی بھی یہ نہیں لکھ سکتا کہ کربلا میں طبلِ جنگ بجا ہو اور مولا محمد خطرے کے دہانے پر بغیر اجازت کے پہنچ گئے. تمہارے سماج کے وہ بچے ہیں جنہیں تربیت نہیں ملتی تو بغیر اجازت کے خطروں سے لڑتے ہیں. یہ تہذیب آل محمد کے پروردہ ہیں. قدم خطروں میں بھی رکھیں تو اجازت کا پہلا ہو. اجازت کا پہلا ہو. اور جس 18 سے 25 کی عمر میں تمہارے یہاں محبت کے زاویے نظر بدلتے ہیں اس عمر میں علی اکبر کو مقصد سے محبت ہے. یہ کارواں جا رہا ہے. حسین ابن علی اٹھتے ہیں، آفاق سے بیدار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر بغل میں لیٹے ہوئے پوچھا بابا یہ کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم موت سے قریب جا رہے ہیں. علی اکبر نے پوچھا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا میرے لال اگر کائنات میں حسین حق پر نہ ہوگا تو پھر کون حق پر ہوگا؟ ہم یقیناً اہل حق ہیں اور حق پر ہیں. مولا ہم حق پر ہیں. تو پھر علی اکبر فرماتے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے.
لشکر حسینی کے سپہ سالاری کا ملا ہوا ہے، مگر تاریخ شاہد ہے کبھی غازی نے اس بات پر فخر نہیں کیا کہ میں لشکر حسینی کا علمدار ہوں، اس بات پر فخر کیا کہ میں حسین کا نالین بردار ہوں، میں حسین کا نالین بردار ہوں۔ عہدوں پر فخر تمہارے سماج کی غیر تربیت یافتہ نسلیں کرتی ہے، مگر عہدے کے ملنے کے بعد بھی غلامی پر فخر کرنا، حسین کی غلامی پر فخر کرنا، یہ کربلا کے غازیوں کا تو رائے امتیاز ہے۔ توجہ کیجیے گا، اور آخری مرحلے پر میں آپ کو بات پہنچا دوں۔ امام حسین چراغ خیمے میں گل کی، ذرا جذبات کو کنٹرول کیجیے۔ مولا آپ چراغ گل کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا جسے جانا ہو چلا جائے۔ میں تفصیلات نہیں جا رہا ہوں، اس کی بڑی تفصیلات۔ جسے جانا ہو چلا جائے۔ جب چراغ گل کیا، کہا جسے جانا ہو چلا جائے۔ جب دوبارہ کھولا تو اصحاب کی تلواریں اپنی گردنوں پر تھی۔ مولا حکم دے ذرا کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھیں۔ امام نے کہا بس کافی ہے۔ مولا اس امتحان کی ضرورت کیا تھی؟ کہ تاریخ میں جو آنے والا زمانہ نفسیات پر کتابیں لکھتا، سائیکولوجیکل رائٹر جتنے آتے، اگر میں چراغ نہ بجھاتا تو دنیا یہ لکھ دیتی کہ 57 برس کے بوڑھے کو سپورٹ کی ضرورت تھی۔ 57 برس کے بوڑھے کو سپورٹ کی ضرورت تھی۔ میرا ایج فیکٹ لکھنے والی لوجیکل رائٹر یہ لکھ دیتا کہ سپورٹ کی ضرورت تھی۔ جب میں نے چراغ گل کر دیے، بیعت اٹھا لی، اب کسی میں ہمت نہیں ہے جو لکھ دے کہ حسین کو ضرورت تھی۔ محبت کرتا ہے، اس لیے امام نے اس سوال کو 13 برس کے بچے سے پوچھا، کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ وہ تمہارے سماج کے 13 برس کے بچے ہیں جہاں اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حسین کے خانوانے کا چشم و چراغ ہے تو 13 برس کی عمر، مگر فطرتوں پہ تربیتوں کا خلاف ہے۔ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ توجہ کیجیے، اس لیے 13 برس کے بچے کا انتخاب امام نے کیا۔ دامن وقت بالکل پیش نہیں رہ گئی، ورنہ آپ یقین کیجیے کہ جناب قاسم کا مکمل بحث اور کی جا سکتی ہے، مگر اب میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو آخری میں۔ یہ سوال جناب قاسم سے کیا، ٹھیک، اب ایک سوال اور اس کا جواب اور سوال۔ یہ سوال کہاں کیا اور کب کیا؟ کربلا میں کیا، یہ طے ہے۔ کب کیا؟ روز عاشور کیا، جبکہ 28 رجب سے قاسم امام حسین کے ساتھ ہیں۔ مدینے سے نکلے نہیں پوچھا، مکے میں آئے نہیں پوچھا، منزل سالگیت پر آئے نہیں پوچھا، ذو حسن منزل ذو حسن پہ حر رحم پر ہاتھ ڈالا نہیں پوچھا، مسلم کی شہادت کی خبر سنی نہیں پوچھا، رہبار بدلے، منزل پہ منزل بدلے نہیں پوچھا، 2 محرم کو کربلا آ گئے نہیں پوچھا، 9 محرم آ گئی نہیں پوچھا، 10 محرم کی صبح نمودار ہو گئی نہیں پوچھا، پہلا حملہ ہو گیا نہیں پوچھا، اصحاب چلے گئے نہیں پوچھا، انصار شہید ہو گئے نہیں پوچھا۔ کب پوچھا؟ جب آل محمد کی باری آئی تو پوچھا، اب بتا موت کیف الموت؟ مولا اب تک کیوں نہ پوچھا، اب کیوں پوچھا؟ ایک چھوٹی سی مثال، اور بات بالکل ذہن سے قریب بچوں کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں بزرگوں سے، آپ میرا مخاطب اس وقت نہیں ہے، بچوں کے۔ ہمارے تارا گڑھ پہ آگ کا ماتم 28 صفر ہوتا ہے رات میں 12 بجے، 3 بجے خندق روشن ہوتی ہے اور 8 بجے رات کو 12 بجے تک وہ خندق کوئلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ 3 بجے سے ہی چھوٹے جو 8 10 برس 12 برس 13 برس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس خندق پہ منڈلانے لگتے ہیں
اور ان سے پوچھیے کہ بھائی یہ بار بار یہاں کیوں گھوم رہا تھا کہ رات میں ماتم ہوگا تو ہم بھی خندق میں اتریں گے. دن بھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خندق میں اتریں گے، ہم آپ ماتم کریں گے. مگر جب رات کے 12 بجتے ہیں، چاروں طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے اور دہکتے ہوئے انگارے آنکھوں میں چبھن پیدا کرتے ہیں تو جرأتوں کی جوانی بچپن میں اور چلی جاتی ہے، خوف محسوس کرنے لگتے ہیں. اور کتنے بچے آپ کے قریب جاتے ہیں پر اتر نہیں پاتے، ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دن بھر سے کہہ رہے ہیں کہ اتریں گے، اب رک کیوں گئے؟ کہا دن بھر سے آگ دیکھی تھی، تپش نہیں دیکھی. دن بھر سے لپکتے ہوئے شعلے دیکھے تھے، اس وقت بھڑکتے ہوئے انگارے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ چیز جب سامنے آئے تو امتحان کے مزے کھلتے ہیں. مولا مدینے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ کہا قاسم نے مدینے میں دیکھا کہاں ہے کہ موت کیا ہے، مکے میں دیکھا کیا ہے موت کیا ہے، سالریہ پر دیکھا کیا ہے موت کیا ہے، کربلا میں آنے کے بعد دیکھا کہاں ہے. مگر 10 محرم کی صبح جب نمودار ہوئی ہے، پہلا حملہ ہو گیا، جامع شہادت کو نوش کرنے والوں کو دیکھ چکے، سر اڑتے ہوئے دیکھ چکے، لاشوں کے پشتے لگتے ہوئے دیکھ چکے، تلواریں چلتی ہوئی دکھ رہی ہیں، کمانیں کڑکتی ہوئی دکھ رہی ہیں، تیر برستے ہوئے دکھ رہے ہیں. موت کا بازار گرم ہو چکا ہے، اجل اپنے شکنجے کو مضبوط کیے جا رہی ہے، خوف و ہراس کربلا کے تپتے ہوئے ریگان پر طاری ہو چکا ہے. اب مکمل طور سے یہ بات پردے راز میں نہیں ہے کہ موت کیا ہے. اب بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ لاشوں کے پشتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وقت کے سامنے موت کو شہد سے شیریں بتانا حسن کے جگر کا کمال ہے. یہ لب قاسم نہیں حرکت کر رہے ہیں، یہ قاسم کے لب ہل رہے ہیں. حسن کی شجاعت کا اظہار و اعلان ہو رہا ہے. بس میں نے ختم کر دی دعا. اسی لیے جب جناب قاسم میری بات مکمل ہو جائے، اس لیے جب جناب میدان جہاد میں گئے ہیں تو آپ نے رجس پڑھا ہے. آج مولانا صاحب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں، عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا آپ کا خیال ہے کہ جناب قاسم سے اس لیے پوچھا تھا تاکہ حسن کے دامن پہ لگے ہوئے داغ کو دھلا جا سکے جو امت نے لگا دیا تھا. ایک بہادر انسان پر جو داغ لگائے گئے تھے اس کو دھلنا ضرور صحیح. آپ کا خیال ہے یہ تو خطابت ہے، تو لفظیات ہے، یہ تو عقل کے گردے ہیں، یہ تو رہبر شعور کو محمیز کرنا ہے، یہ تو جامع ملا کی باتیں ہیں. حقیقت میں ایسا کیسے ہوا ہوگا؟ حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے. اس لیے دلیل دینے لگا ہوں. اہل خرد و اہل عقل سے دلیل کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور دیکھیں یہ قرآن ہے کہ نہیں. نحن ابناء الدلیل نمیل حیث ما یمیل. قاعدہ ہے، ہم فرزندان قرآن ہیں اور جدھر دلیل قرآن لے کے جاتی ہے ہمیں ادھر ہی جانا چاہیے. جناب قاسم جہاد میں پہنچے ہیں تو جس ان تنکرونی انا ابن الحسن، اگر تم میرا انکار کرتے ہو تو جان لو میں حسن کا بیٹا ہوں. سوال یہ ہے کہ امام حسن کے نام سے رجب پڑھنے کی ضرورت ہے. کہا جو فوج تھی وہ کوفے والوں کی تھی، 25,000 کوفے والوں نے حسن کے بیٹے کا رجب سنا. دیکھیے امام جناب حسن یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے مرحبا کو چھاڑا، جس نے اندر میں 2 ٹکڑے کیے، جس نے خیبر کو کھاڑا، جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، 2 نیزوں سے جنگ کی، جو غالب کل غالب تھا، جو بدر کا فاتح تھا، جو احد کا فاتح تھا، جو ہر میدان میں مرد میدان تھا، جو ہجرت میں رضایت کی سند لیتا ہے، جو پیغمبر کا ناصر ہے، جسے سلطان نصیرہ پیغمبر طلب کرتے ہیں. ہزاروں منقبتیں تھی علی کی، جو چاہتے قاسم پڑھتے اور کیوں نہ پڑھتے، اس لیے کہ دادا کی فضیلتیں پوتے کو پڑھنے کا ادھیکار ہے، حق ہے، پڑھ سکتے تھے. مگر علی کے سارے فضائل چھوڑ کر حسن کی ذات سے رجب خانی یہ بتا رہی ہے کہ قاسم دنیا کو بتانا چاہتے تھے. چچا نے اس لیے پوچھا تھا نا کہ باپ کی شجاعت بتا دوں تو ثبوت کا وقت آ گیا ہے. 25,000 اہل کوفہ کی خاموشی حسن کے لخت جگر کا تکلم دلیل ہے کہ کوفے میں حسن نے خوف سے صلح نہیں کی تھی، بزدل ماؤں کے چلے کوفیوں کی غداری کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے کی تھی. ورنہ کوئی تو جیالہ اٹھتا کوفے کے بہادروں میں سے اور یہ
رجس پڑھ رہے ہو، تمہارے باپ کا نام لے رہے ہو، حسن نے تو یہ کر لیا تھا، سلو کر لی تھی، نعوذ باللہ خوف سے بزدلی سے ڈر کے، مگر پوری 25,000 کی، کم سے کم 25,000 کی کوفیوں کی فوج کی خاموشی، حسن کے چہرے کے رجس کا تبسم دلیل ہے کہ جو اس دل تھے وہ خاموش تھے، جو شجاع تھا وہ بول رہا تھا۔ بس میرے لیے گفتگو مکمل ہو گئی۔ یہ کربلا ہے، یہاں چھوٹے سے بچے کو بھی اگر علم کی گرہوں کو کھولنے کا وقت دے دیا جائے تو یہ لب و لہجے میں لفظوں میں وہ عقدے کھول دیتے ہیں کہ دنیا حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ قاسم بن حسن ہے جو موت کے ذائقے کو بتا رہے ہیں۔ یہ قاسم ہیں، یتیم ہیں، ام فروا کے لفظ جگر ہیں۔ کون ام فروا؟ وہ ام فروا جس نے امام حسن کے ساتھ زندگی گزاری، کربلا کے لیے اپنے جیاروں کو تیار کیا۔ ایک ماں اسی کو تو کہتے ہیں نا، توجہ کیجیے گا، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا سلامت رہے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، وہ زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھے، مگر اللہ کربلا کی موت کر کے لگا۔ ہر ماں تعویذ باندھتی ہے تو پوچھو یہ بازو پہ تعویذ کیوں باندھا ہے، امام ضامن کیوں باندھا ہے؟ تو ہر ماں کہتی ہے بیٹے کی سلامتی کے لیے باندھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹے کی سلامتی کے لیے باندھا ہے، مگر اللہ کوئی کربلا کی ام فروا سے پوچھے تعویذ کیوں باندھا ہے؟ کیا تعویذ اس لیے نہیں کہ قاسم سلامت رہے، تعویذ اس لیے باندھا ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو یہ تعویذ مصیبت کا حل کر دے، کوئی مشکل آئے تو ابن مشکل کشا کا لکھا ہوا تعویذ قاسم کی مشکل کشائی کر دے۔ اللہ ماں نے تعویذ کھولا، بیٹے کے ہاتھ میں دیا۔ کیا کوئی ماں ہے جو بیٹے کو میدان جہاد پہ جانے کی رضا دے؟ مگر یہ کربلا کی ماں ہے، جھولا جھولا کے کہتی ہے کل قربانی کا دن ہے۔ ایک مدینہ زینب ہے، کہتی ہے محمد کل قربانی کا دن ہے۔ ایک طرف جناب ام فروا ہے، قاسم کو سنبھالے ہیں، قاسم کل قربانی کا دن ہے۔ ایک طرف ام لیلا ہے، علی اکبر کی دراز زلفوں کو سوار رہی ہے، میرے لال کر حسین پر قربانی کا وقت ہے۔ سلام ہے ان ماؤں پر جنہوں نے کربلا میں اپنے لاڈلوں کی قربانیاں دی۔ جب سب شہید ہو گئے نا تب بھی اپنی گودیوں کو تلاش کیا، کوئی گوہر آبدار بچ تو نہیں گیا ہے جو حسین پر قربانی سے رہ جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ نے ماں کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی ہے۔ آؤ میں کربلا کی ایسی ماں کا ذکر کر دوں جس نے اپنی مامتا کو قربان کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے جب محمد کے لاشیں آئے نا سامنے رکھے گئے، زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، کسی نے کہا شہزادی محمد کی لاشیں آ رہی ہیں، کہتے ہیں باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے۔ زینب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آن تمہارا شکریہ، محمد تمہارا شکریہ، تم نے ماں کو سرخرو کر دیا، اب میں فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو گئی، میری محنت کی کمائی فاطمہ زہرا کے کام آ گئی، میں نے حسین غریب پر اپنے بندوں کو اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ تاریخ میں عجیب جملے لکھے، جناب زینب آنسوؤں کو پی گئی ہیں، اور جب یہ قافلہ زندان میں پہنچا سر آنے لگے، جب 2 سر آئے اور کسی بی بی نے نہ لیے تو کسی شان کی خاتون نے کہا یہ کون بچے ہیں، کیا ان کی ماں مر گئی ہے، کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے اے بہنو انصاف تو کرو، ارے میں فاطمہ کے لال کو اپنی آغوش میں لو یا اپنے نونہالوں کو آغوش۔ یہ ماں کا کردار دیکھیے، میں کیسے اپنے بچوں کو گود میں لے لوں؟ میرے باپ حسین ابن علی ہے، فاطمہ کا لفظ جگر ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب زینب 12 کوفہ و شام سے گزر گئی، مگر محمد کا جیتر کے ماتم نہ کیا، مگر یہی ماں
الحسین صدر الحسین بظہور کریم پروردگار ہونے والی آوازوں پر رحمتیں انعام کو فرمائے حضرت زہرا میں جو ہے کریم پروردگار جہاں جہاں شیعہ جائے محمد امجدان مالک اللہ اور سب اسلام ان کے عظیم ہندوستان پر رحم و کرم ان کے عظیم ظلم کرنے والے ظالمین پروردگار واسطہ محمد محمد رحمت اللہ صبر جمیل ہے اس میں اس کے بعد مرحومہ کے نام اعلان تک شریف مالک اس قلب میں جو مومن اپنی حاجتیں لے کر آئے ان کی دعاؤں سے جو مومن کے قرضوں کو ادا جو بیمار خدائے کاملہ ہے کریم پروردگار واسطہ محمد جنت المقیم عالی شان روضہ تعمیر دہشت گرد تنظیموں کو نصف نام مرارات مقدسہ کی حفاظت مالک اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم اور ہمیں ان کے انصار و امان رضا آخرہ کے ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ اعتراض کر مرحومہ مغفورہ جار النساء نجف